آج مومنین ہر طرف خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیوں کے سما نظر آتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ مومن ایک ہی اعلان کرتا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آج آپ نے بھی میرے ساتھ حضور کا نوکر بن کے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن کے سب نے نعت خوان بن جانا ہے، حضور کے ثنا خوان بن جانا ہے، اور سب نے ایک ہی آواز سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہو کے یہ کہنا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا میں بڑی پریشان تھی، میرے پاس کوئی عورت نہیں تھی، میرا دل بڑا غمگین تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک میرے کمرے میں روشنیاں ہو جاتی ہیں، اچانک میرے کمرے میں روشنیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرماتی ہیں میں پریشان تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا، ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ میرے آقا کی امی جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کی دیوار پھٹی، وہاں سے ایک عورت اندر آئی، اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ آج تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو آج تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ میرے کریم لجپال نبی کی امی جان آپ نے فرمایا اے آنے والی عورت مجھے بتانا تو کون ہے؟ آنے والی کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں، میں آئی ہوں اس لیے کہ میں تجھے خوشخبری دوں کہ آج تو سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں حضرت ہاجرہ میرے پاس تشریف فرما ہو گئی، اتنے میں میں نے دیکھا ایک اور حسین و جمیل عورت بڑے خوبصورت چہرے والی اندر آتی ہیں، آ کے سلام عرض کرتی ہیں، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھا اے آنے والی تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگی میں آسیہ ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تجھے مبارک دوں کہ آج تو کسی عام بچے کی ماں نہیں بننے والی، کہ تو آج سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ تیری گود میں آنے والا کوئی عام بچہ نہیں آ رہا، آج جو تیری گود میں آ رہا ہے وہ مسجد اقصی کے اندر کھڑے ہوگے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوگے، امامت فرمائے گا، جس کے پیچھے سارے صفے باندھ کے نبی کھڑے ہوں گے، اس امام کی آج تو ماں بننے والی ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आप फरमाती है कि जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक मेरे बतने पाक में मुंतकिल हुआ, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से हुजूर जाने कायनात का नूर जब हजरत आमिना के पेट में मुंतकिल हुआ, आपके बतने पाक में मुंतकिल हुआ। आप फरमाती है मैं जब घर से निकलूं, घर से निकलती थी, जिधर भी जाती थी पत्थर भी कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? पत्थरों ने भी कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना कहती है मैंने कहा कि आवाज कहां से आती है? उधर से पत्थर भी खुशी से एक ही ऐलान कर रहे थे कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमिना के। आप सारे हुजूर के गुलाम बन जाएं, हुजूर के नौकर बन जाएं, हुजूर के सना खान बन के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सना खान बन जाएं और फिर यही अर्ज कर दे कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। ओ मेरे हुजूर के गुलामों, आज कोई आम दिन नहीं है, आज वो दिन है कि जिस दिन के अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम और वो आका जिन्होंने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कौन सी हस्ती हैं जिन्होंने हमें गारों में भी याद रखा, जिन्होंने हमें मैदानों में भी याद रखा, जिन्होंने हमें लड़ाई के वक्त भी याद रखा, जिन्होंने पैदा होते ही सर सजदे में रख के अपने उम्मतियों के लिए रब से बख्शिश मांगी है। फिर पढ़ लीजिए ना, खुशी है आमिना के। सबकी आवाज आनी चाहिए, खुशी है आमिना के तशरीफ लाने की। मैंने पूछा ये कुमकुमे क्यों लगाए हैं, ये कुमकुमे क्यों लगाए हैं? और फिर उस रात की बात करें जब मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने लगे। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुफी जान फरमाती हैं मैंने देखा कि आसमान के सितारे इतने नीचे आ गए, मुझे खौफ हुआ कि कहीं ये मुझ पर सितारे गिर ना जाएं। सितारे इतने जमीन के करीब आ गए और रोशनियां हर तरफ फैल गई। मैंने कहा कि ऐ हुजूर की पुफी जान, आप बताइए ना सितारे नीचे क्यों आए हैं? आपने भी एक ही बात कही कि सितारे इसलिए नीचे आए हैं कि खुशी है आमिना के लाल के फैलाने की, खुशी है लिखे तशरीफ लाने की। मोमिन से पूछा कुमकुमे क्यों लगाए हैं? मोमिन की जबान ने भी एक ही जवाब दिया, खुशी है आमिना के तशरीफ लाने की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं जिधर भी जाऊं पत्थर भी बोले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त भी बोले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती हैं जब मैं कुएं पे पानी लेने जाऊं, इससे पहले जब जाया करती थी मामलात और थे, हालात और थे, लेकिन जब हुजूर का नूर मेरे बदने पाक में मुंतकिल हुआ, अब मैं जब पानी लेने जाती हूँ कुएं के ऊपर, जब पानी के लिए ढोल कुएं में डालने लगती हूँ, ढोल कुएं में खुद ही उतरता चला जाता है। फिर जब ढोल भर जाता है पानी का, मैं उसे खींचने लगती हूँ, बाहर निकालने लगती हूँ। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं कि ढोल खुद ही खींचा
چلا آتا ہے، اور میں نے جب دیکھا کہ مجھے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا، ڈول باہر جب آ جاتا ہے، اس ڈول کو اٹھا کے میں اپنے مٹکے کے اندر ڈالتی ہوں، اس پانی کو مٹکے کے اندر ڈال کے جب وہ مٹکا پانی کا بھر جاتا ہے، اس ڈول سے جب پانی کا مٹکا بھر جاتا ہے، فرماتی ہے کہ میں اس مٹکے کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتی ہوں۔ اس سے پہلے جب نبی کا نور میرے بدن پاک میں منتقل نہیں ہوا تھا، مجھے بوجھ بھی محسوس ہوا کرتا تھا، مجھے وزن بھی محسوس ہوا کرتا تھا، لیکن کریم لجپال نبی کا نور جب میرے بدن پاک میں آیا، میرے آقا کریم کی امی جان فرماتی ہیں اب حالات بدل گئے، اب معاملات بدل گئے، اب واقعات بدل گئے کہ اب میں وہ مٹکا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتی ہوں، سر پہ میرے مٹکا ہے، لیکن مجھے اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا، اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے تو مجھے بوجھ بھی محسوس ہوتا تھا، کام کی وجہ سے تھکن بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے بوجھ محسوس نہیں ہو رہا، وزن محسوس نہیں ہو رہا، حالانکہ دیکھنے میں وزن میرے سر پہ موجود ہے لیکن مجھے وزن محسوس نہیں ہو رہا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی امی جان رب کی بارگاہ میں جب عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اے آمنہ تجھے بوجھ کیسے محسوس ہو؟ تیرے پیٹ میں، تیرے بطن میں وہ نبی، اس نبی کا نور منتقل ہو گیا ہے۔ اے آمنہ جس نبی نے سارے انبیاء کا امام بن کے دنیا میں تشریف لانا ہے، اے آمنہ تجھے بوجھ کیسے محسوس ہو؟ تو تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس نے کائنات کے سارے گناہگاروں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے لال کے تشریف لانے کی۔